نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب تم عزم کر لو تو اللہ پہ بھروسہ کرو. یعنی مشورہ کرنے کے بعد جب تم کسی کنکلوژن پہ پہنچو، کسی نتیجے پہ پہنچو، جب ایک اوپینین بن جائے تو پھر اس کے بعد جو فیصلہ کرو اس پر جم جاؤ، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اس کے بعد پھر پچھتانا نہیں چاہیے، کاش میں اس مشورے نہیں اس پر عمل کرتا تو زیادہ بہتر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد کی ناکامی کے اسباب میں سے ایک سبب شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنا بھی تھا، اور یہ سبب مشورے کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا. اب بسا اوقات کسی کے مشورے پر جب انسان عمل کر لیتا ہے تو اس کو فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو جاتا ہے. ایسے میں اس شخص کو بلیم کرنا اور یہ کہنا کاش میں اس کے مشورے پہ عمل نہ کرتا اور ایسا نہ ہوتا، یہ بھی مومن کا اخلاق نہیں ہوتا. جب مشورہ کر لیا تو اللہ پہ بھروسہ کرو، اگر وہ کام درست ہو جاتا ہے تو اس پہ شکر کرو، اور اگر اس میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو اسے تقدیر کا ایک حصہ سمجھ کر اس پر صبر کرو. کیونکہ پھر اس موقع پر مشورہ دینے والے کو کوستے رہنا، برا بھلا کہنا یا اس کے لیے دل میں برے جذبات رکھنا یہ درست نہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے جس نے مشورہ دیا ہو اس نے بہت خیر خواہی سے اچھا ہی مشورہ دیا ہو، لیکن کسی بھی چیز کی اچھائی اور برائی جو ہے وہ اپنی جگہ، مگر ہمیں کسی سے خوشی ملتی ہے یا کسی سے نقصان ملتا ہے تو بسا اوقات اس میں ہماری اپنی قسمت یا تقدیر کا حصہ بھی ہوتا ہے. آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ان کی نہیں بنتی. اب ایسے میں آپ ان کو ہی تو صرف بلیم نہیں کیے جائیں گے، بلکہ یہ سوچیں گے کہ ہمارے نصیب میں یا ہماری قسمت میں دوسرے کی خیر نہیں تھی. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب تم عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، نہ کہ مشورہ دینے والوں پر. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالی توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ایسے لوگ اللہ کو محبوب ہیں جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں. اس میں ایک اور حکم بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی سے مشورہ کرے تو اس پر اندھا اعتماد اس طرح نہ کرے کہ اب یہ جو اس نے کہہ دیا یہی دراصل مجھے فائدہ دینے والا ہے. فائدہ تو جب پہنچے گا جب اللہ چاہے گا. کسی شخص کے بہت اچھے مشورے کے باوجود، کسی بہت اچھی چیز کے حصول کے باوجود بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور کسی کے خراب مشورے کے باوجود بھی کسی چیز میں بہت خیر نکل سکتی. یعنی ایک شخص نے مشورہ دیا لیکن بہت ہی بدنیتی کے ساتھ دیا، کسی خراب چیز کا دیا، لیکن اللہ نے اسی چیز کو آپ کے حق میں بہت بہتر کر دیا. حاسد نے جو حسد کیا وہ اسی پہ الٹ گیا، آپ کو نقصان کی بجائے فائدہ ہو گیا. تو ان دونوں صورتوں میں بھروسہ مشورہ دینے والے پر نہیں، اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ چھوڑ دے تم کو، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر پس چاہیے کہ توکل کریں مومن. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مدد دراصل اللہ ہی کی طرف سے آتی، انسانی اسباب پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. آپ پوری تیاری میں ہو سکتے ہیں، پورے مال و اسباب آپ کے پاس ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ کامیابی بھی آپ کے ہاتھ آئے. اور بسا اوقات مادی اسباب کے اعتبار سے آپ کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد ان اسباب کے بغیر بھی آ جاتی ہے. اس لیے مومن کی نیت میں، مومن کی نگاہ میں، مومن کی سوچ میں کیا بات رہنی چاہیے؟ اس کا تعلق گھر میں بھی اور میدان جنگ میں بھی، اچھے حالات میں اور برے حالات میں، ہر حال میں اپنے رب ہی کے ساتھ ہونا چاہیے، اسے اپنے رب ہی کی طرف لو لگانی چاہیے. اور پھر فرمایا کہ مدد
اس کی، اور اگر وہ چھوڑ دے تو کوئی بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا، پھر دوبارہ توکل ہی کی بات ہے۔ وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ یغل کا لفظ غین لام لام سے ہے، غل یغل غلول، مال غنیمت میں خیانت کے لیے آتا ہے یہ لفظ، ایسے خزانے سے چوری کرنا جو سب کی مشترکہ ملکیت ہو، لہذا اس کا معنی چوری بھی ہو سکتا ہے اور خیانت بھی۔ اصل میں غل کا لفظ جو ہے یہ بغض، کدورت اور اناد کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی انسان دراصل چھپا کے رکھتا ہے، بظاہر اچھے طرح مل رہا ہوتا ہے لیکن دل میں بغض رکھنا پھر ایک طرح سے خیانت ہو جاتی ہے نا۔ پچھلی آیت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پچھلی آیت میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا تھا کہ صحابہ کرام کو معاف کر دیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں اور ان کے ساتھ ویسے ہی ہو جائیں جیسے وہ پہلے تھے۔ اس پر بھی بعض لوگوں کو خیال آیا کہ شاید آپ کے دل میں ہمارے لیے وہ مقام نہیں رہا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غلطی کرنے والا ہمیشہ شرمندہ رہتا ہے نا، وہ ایک طرح سے کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور آپ نے معاف بھی کر دیا، تو پھر صحابہ کرام کے دل میں یہ رہا کہ پتہ نہیں معافی ہوئی ہے کہ نہیں۔ فرمایا فکر نہیں کرو، کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اوپر سے کچھ کہے اور اندر سے کچھ اور کرے، وہ اوپر سے تم سے محبت کا اظہار کرے اور دل میں وہ تمہارے لیے بغض رکھے۔ ما کان لنبی ان یغل، نبی غل سے کام نہیں لیتا، نبی خیانت نہیں کیا کرتا۔ پھر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ غلول جو ہے وہ مال غنیمت کی خیانت کو کہتے ہیں، تو اس آیت سے متعلق کچھ اور روایات بھی پتہ چلتی ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ بدر کے دن ایک سرخ رنگ کی چادر نہیں ملتی تھی، لوگوں نے کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو۔ اس پر یہ آیت اتری کہ نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت کی چادر چرائے، نبی مال غنیمت میں خیانت نہیں کرتا۔ اس آیت سے بھی دراصل بہترین لیڈرشپ کی کوالٹیز پتہ چل رہی ہیں۔ ایک معنی میں تو یہ بات پتہ چلی کہ سربراہ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے لیے بغض و عناد نہیں رکھتا یا منافقانہ رویہ نہیں رکھتا، یہ تعلق ایک اعتماد کا تعلق ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ وہ ان کے اموال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس میں سے چوری نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت بھی غزوہ احد سے متعلق ہے۔ جب شروع میں اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہ غنیمت کا مال اکٹھا کرنے لگے، تو حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی جا کر مال غنیمت لوٹنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس مال میں کوئی حصہ نہ رکھیں اور یہ مال انہی کو نہ مل جائے جو لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں۔ تو اس شبے کو دور کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی کہ تم نبی سے ایسی خیانت یا ایسی نا انصافی کی توقع رکھتے ہو؟ نبی تو اللہ کی طرف سے امین ہوتا ہے، وہ خیانت نہیں کیا کرتا۔ ما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی خیانت کرے گا قیامت کے دن اس چیز کو لے کر حاضر ہوگا جو بھی اس نے خیانت کی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا، لہذا آج دنیا میں ایسے مال سے کچھ فائدہ اٹھانا بہت مہنگا سودا ہے، اس کا بدلہ دنیا میں نہیں آخرت میں دیا جائے گا اور وہ بہت ہی شدید ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جنگ خیبر کی غنیمت میں سونا چاندی تو نہیں ملا، بس اونٹ، بکریاں اور کپڑے وغیرہ ہی تھے۔ ایک شخص رفاعہ بن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفتاً دیا جس کا نام مدعم تھا۔ اس کے بعد آپ وادی القریٰ کی طرف بڑھے
وہاں پہنچنے پر مدام آپ کو سواری سے اتار رہا تھا کہ اسے ایک تیر آ لگا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی. لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس نے خیبر کے دن اموال غنیمت کی تقسیم سے پیشتر ایک کمبل چھپا لیا تھا یا ایک چادر چھپا لی تھی جو آگ کے شعلے بن کر اس کے گرد لپٹ رہی ہے. جب لوگوں نے آپ کا یہ ارشاد سنا تو ایک شخص ایک تسمہ یا 2 تسمے لے کر حاضر ہو گیا. آپ نے اسے فرمایا اگر تم اسے داخل نہ کراتے تو قیامت کو یہ تسمے آگ بن کر تمہیں جلاتے. یعنی مال غنیمت میں سے یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی چیز چرائی جائے تو اسی کا بدلہ ایسا ہوگا. اگر ایک تسمہ کتنی بڑی چیز ہے، ایک دھاگا ہی سمجھے کہ مال غنیمت میں سے اگر تم نے ایک دھاگے برابر چیز بھی چرائی تو قیامت کے دن وہ آگ بن کر تمہیں جلائے گی. تو کوئی شخص اگر فی سبیل اللہ بھی ہو، اللہ کے راستے میں بھی نکلا ہو، اور پھر وہ خیانت کرے تو اس کا فی سبیل اللہ نکلنا بھی قبول نہیں. یعنی خیانت ان نقصان دہ چیزوں میں سے ایک ہے. مال غنیمت میں چوری جو ہے وہ عام چوریوں کی نسبت بہت بڑی چوری. کیوں؟ اس لیے کہ مال غنیمت میں بہت سارے لوگوں کا حق ہوتا ہے. اس پر قیاس کریں وہ تمام امور جس میں لوگوں کا اجتماعی فنڈ ہوتا ہے اور اس میں سے کوئی شخص جب خیانت کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ تصور ہوتا ہے. مثلا اوقاف کے مال، سرکاری خزانے میں سے چوری، یا مساجد، مدارس، رفاہی چیریٹی کے اداروں کے مال میں کوئی خیانت اور چوری، یہ عام چوریوں کے مقابلے میں بہت بڑی چوری قرار پاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عام شخص جب چوری کرتا ہے تو کسی ایک انسان کے مال میں چوری کرتا ہے، لیکن ایسا شخص جو اجتماعی مال میں سے چوری کرتا ہے وہ سب لوگوں کے حق میں چوری کرتا ہے، اس لیے اس کا جرم بھی بہت بڑا ہوتا ہے. مثلا اگر کسی شخص نے کسی ایک شخص کی چیز چرائی ہے، وہ اس سے معافی مانگ لے گا تو بات ختم ہو جائے گی. لیکن جو شخص اجتماعی مال میں، لوگوں کی مشترکہ پراپرٹی میں کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ کس کس سے جا کے معافی مانگے گا؟ وہ کتنے لوگوں کا حق مار رہا ہے، کتنے لوگوں کا حق چرا رہا ہے. اس کی مثالیں عام طور پر کیا ہیں؟ مثلا ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، مثال کے طور پر ہسپتال، ان ہسپتالوں میں بعض اوقات مریضوں کو دوائیاں نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ کیا وجہ ہوتی؟ بسا اوقات سرکاری اہلکار پیپر میں تو شو کرتے ہیں کہ اتنی دوائیاں خریدی گئیں، لیکن حقیقت میں وہ خریدی نہیں جاتی، صرف کاغذ ایسے دکھا دیے جاتے ہیں اور اس پیسے کو اپنی جیب میں ڈال لیا جاتا ہے. بسا اوقات دوائیاں منگوا لی جاتی ہیں اور اسے مریضوں کو دینے کی بجائے کسی میڈیکل سٹور کو دوبارہ دے دی جاتی ہیں اور ان سے پیسے لے کر اپنی جیب میں ڈال لیے جاتے ہیں. بسا اوقات سرکاری ہسپتالوں سے پورا اکوپمنٹ اٹھا کے پرائیویٹ کلینکس میں لے جایا جاتا ہے اور وہاں اس سے ذاتی مال کمایا جاتا ہے، جبکہ وہ سب لوگوں کی پراپرٹی. سرکاری اسپتال کس کے لیے؟ عوام کے لیے ہے نا، سب لوگوں کے فائدے کے لیے. بسا اوقات وہاں سے روئی، بینڈیجز اور اس طرح کے عام استعمال کی چیزیں چھوٹا عملہ جو ہے وہ چرا لیتا ہے. بیڈ شیٹس وغیرہ. اب یہ بیڈ شیٹ کس کے پیسوں سے خریدی گئی؟ یہ پبلک کا فنڈ ہے، ٹیکسز ہیں. اور پھر کس کے لیے ہے؟ کسی ایک شخص کے گھر کے لیے تو نہیں تھی وہ چادر، تو عوام کے لیے ہے. اسی طرح بسا اوقات لوگ سرکاری دفاتر سے پین، فائلیں، اسٹیشنری کا سامان اور اس طرح کی چیزیں بے دھڑک اٹھا کے لے جاتے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے پاس جو فائل کورز ہوتے ہیں اس میں مختلف اداروں کے نام پرنٹ ہوتے ہیں، ان کو وہ اپنے ذاتی استعمال میں لے آتے ہیں. بعض اوقات لوگ زکوٰۃ اور خیرات میں بھی اس قسم کی خیانت کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر لیتے ہیں یا خیرات اکٹھی کر لیتے ہیں کہ ہم غریبوں پہ خرچ کریں گے، لیکن ان پہ خرچ کرنے کی بجائے وہ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، اگر ساری نہیں تو کچھ حصہ. یہ بھی ایک اجتماعی چوری ہے. بسا اوقات مدارس اور مدرسوں کے نام پہ پرچیاں کاٹ کر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ان کے اصل نمائندے نہیں ہوتے. ایسے لوگ ان مدارس کو بدنام کرتے ہیں
اور دین کے نام پہ پیسہ اکٹھا کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں. بسا اوقات حج کے گروپس ارینج کیے جاتے ہیں، ان میں بہت سا پیسہ اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور اس پیسے کو حاجیوں پہ خرچ کرنے کی بجائے دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا جاتا ہے. بجلی کی چوری، پانی کی چوری، گیس کی چوری. بہت سے لوگ ایسے طریقوں سے تارے اپنے گھر لے آتے ہیں کہ جس پر وہ کوئی بل پے نہیں کرتے، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں. جو خزانہ پورے عوام کے لیے ہے اس میں سے چند مخصوص افراد فائدہ اٹھا جاتے ہیں. بسا اوقات سرکاری سکولز میں جو مختلف عمارتیں تعمیر کرنی ہوتی ہیں یا کسی بھی طرح وہاں پر پیسہ استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ ان کی بجائے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں. گورنمنٹ ٹیلی فون یوز کرتے ہیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے، جبکہ وہ انٹائٹلڈ بھی نہیں ہوتے. یعنی اپنے گھر کا فون استعمال کرنے کی بجائے دفتر میں جا کے فون کرتے ہیں تاکہ گھر کا بل کم آئے، حالانکہ وہ ذاتی کالز ہوتی ہیں. بسا اوقات دفتر کی مشین سے ذاتی فوٹو کاپی کرائی جاتی. گورنمنٹ کی گاڑیاں اپنے پرسنل کاموں کے لیے استعمال کرنا. بسا اوقات جب آفات آتی ہیں اس موقع پر دوسرے اقوام مدد کرتی ہیں، جیسے زلزلے یا سیلاب وغیرہ کے موقع پر، تو اس میں ان مصیبت زدہ لوگوں کے حصے کا مال بھی ان کے اوپر جو اہلکار ہوتے ہیں اس کو استعمال کر لیتے ہیں. جیسے سڑکیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، اس کے لیے جتنے فنڈز ہوتے ہیں ان میں ایسا خراب مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ دوسرے دن ٹوٹ جاتی ہیں، اور جو زیادہ سے زیادہ اس میں سے بچت کر کے ناجائز منافع کما کے اپنی جیب میں ڈال لیا جاتا ہے. بسا اوقات ایئر لائنز میں کام کرتے ہیں اور وہاں سے کٹلری اور کھانے پینے کی جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ اٹھا کے گھر لے آتے ہیں. میں اور میرے ہسبینڈ ایک دفعہ ہمارا جنا ہاسپٹل جانے کا اتفاق ہوا تھا اپنے ملازم کے علاج کے سلسلے میں. وہاں پہ ایک بہت ہی غریب آدمی تھا جس کا بچہ کسی ورک شاپ پہ تیل کے ڈبے میں آگ لگ جانے سے سر سے پیر تک جھلسا ہوا تھا. 1 انچ اس کی سکن کہیں سے نظر نہیں آ رہی تھی، پورا پلاسٹر میں تھا، اور اس کو روز 3000 روپے کا انجیکشن لگنا تھا، جو ایک کوئی اللہ والی کوئی صاحبہ آئی تھی وہاں اس کو خرید کے دے گئی تھیں. اور وہ آدمی جب اس کو انجیکشن دیتا تھا تو وہ نرس اندر جا کے اس کو پانی کا انجیکشن لگاتی تھی، اس سے انجیکشن اپنے سامنے سے لے کے چلی جاتی تھی اور اس لا کے اس بچے کو وہ انجیکشن لگاتی تھی. اور وہ اتنا سیدھا معصوم آدمی تھا جس کو ایک لفظ اردو کا نہیں آتا تھا، نہ اسے کچھ پتا تھا. ہمارا ڈرائیور تھا، اس نے پشتو میں اس سے بات کری. وہیں پہ کام کرنے ایک ملازم نے ہمیں یہ ساری بتائی کہ اتنا زبردست ریکٹ ہے اور اس میں سب انوالو ہیں، 1 to all، نرس، وارڈ بوائے، میڈیکل سٹور، اور نہ جانے کتنوں کے ساتھ ہو رہا تھا. پھر ہم نے اس کو جو انجیکشن لے کے دیے ان سب پہ بڑا بڑا کراس لگایا، ان پہ لکھا، ہاسپٹل جا کے رپورٹ کری. لیکن اس بچے کی آپ حالت دیکھتے تو آپ حیران رہ جاتے کہ وہ 1 انچ نہ موو کر سکتا تھا، نہ کہیں وہ، اس کی صرف ہارڈلی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور یہاں نوسٹرل، اور پورا پلاسٹر میں تھا. اور اتنا بڑا ریکٹ وہاں پہ چل رہا تھا، 40-50 ہزار روپے انہوں نے 15 دن میں اس کے بنا لیے تھے. وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی. یہ بتا رہی ہے کہ ایک دفعہ یہ زو میں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ شیر بہت ہی بے چین ہو رہا تھا. تو انہوں نے معلوم کیا کہ یہ اتنا بے چین کیوں ہے، تو پتا چلا کہ بہت بھوکا ہے، کیونکہ اس کے حصے کا جو گوشت آتا ہے وہ آفیسرز اپنے گھر لے جاتے ہیں. بے زبان جانور جن کو اندر باندھ کے ان کے حصے کا کھانا کھا لیا جائے تو ایسی قوم پہ اللہ کی رحمت کہاں سے آ سکتی. آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جو بہت نفل پڑھتی تھی، بہت نمازی تھی، لیکن اس نے ایک بلی کو بھوکا باندھ کے مار دیا تھا. اس کی وجہ سے آپ نے اس کے لیے دوزخ کی وعید سنائی تھی. تو جو بھی پبلک فنڈ ہوتا ہے، عوام کا پیسہ ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی خیانت بھی انسان کی ساری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز پہ پانی پھیر دیتی. کیونکہ وہ ایک شخص کا نقصان نہیں، پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے. وہ ایک کے ساتھ زیادتی نہیں، سب کے ساتھ زیادتی ہوتی. اس میں آپ دیکھیے کہ بسا اوقات جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ دیگر ممالک سے جو امداد آتی ہے وہ ضرورت مندوں تک پہنچنے کی بجائے بازاروں میں بکتی ہے اور لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتی ہیں ایسی چیزیں. تو آپ دیکھیے کہ اس چیز کی اصلاح صرف بولنے سے بھی نہیں ہوگی. اس کی اصلاح اس وقت ہوگی جب ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوگا
اگر ہمیں پتا ہو کہ یہ کتنا بڑا بھیانک جرم ہے اور جو ہماری آخرت کو برباد کرنے والا ہے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی ایسی چوری کرے گا، ایسی خیانت کرے گا، قیامت کے دن وہ چیز اس کے ساتھ آئے گی. قیامت کے دن وہ اس چیز کے ساتھ حاضر ہوگا، اس چیز کے ساتھ پیش ہوگا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے، تم میں سے کوئی مجھے اس حال میں نہ ملے کہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اونٹ لادے ہوئے ہو جو بلبلا رہا ہو، یا گائے ہو جو بول رہی ہو، یا بکری ہو جو ممیا رہی ہو، پس وہ مجھے پکارنا شروع کرے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پس میں اسے کہہ دوں کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تجھے پہنچا دیا تھا. یعنی ایسے لوگوں کی میں سفارش بھی نہیں کروں گا. ہم سب یہ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں گے، لیکن ایسے لوگوں کی کوئی شفاعت بھی نہیں کرے گا جو اس قسم کے ظلم کرنے والے ہیں. طبرانی کی ایک روایت میں ہے، حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا اور فرمایا، اے ابو الولید، اللہ سے ڈرتے رہنا، قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے آؤ جو بلبلا رہا ہو، یا گائے اٹھائی ہوئی ہو جو ڈکار رہی ہو، یا بکری اٹھا رکھی ہو جو ممیا رہی ہو. کیونکہ اس زمانے میں مال زکوٰۃ کیا ہوتا تھا؟ اونٹ، بکریاں وغیرہ. تو ایسا نہ ہو کہ تم زکوٰۃ کی بکریوں یا اونٹوں یا گایوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چراؤ، ورنہ وہ ایک چرائی ہوئی چیز بھی قیامت کے دن تمہارے کندھوں پہ سوار ہو کر پوری مخلوق کے سامنے بول رہی ہوگی کہ میں چرائی گئی تھی. اس وقت پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑیں گے کہ آپ ہمیں بچائیں، آپ اس مصیبت سے نجات دلائیں. تو آپ نے فرمایا، میں اس وقت تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، میں تو یہی کہہ دوں گا کہ میں تمہیں پہنچا چکا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر شخص کو پورا پورا بدلہ ملے گا جو بھی اس نے کمائی کی، جو بھی اس نے ایسی چوری کی یا ایسی خیانت کی، اس کی پوری سزا اس کو مل کر رہے گی. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہماری قوم صرف پبلک فنڈ میں چوری سے باز آ جائے تو یہ ملک ترقی کر جائے، بہت سے قرضے اتر جائیں، بہت سی سڑکیں بن جائیں، بہت سے سکولز بن جائیں، بہت سے ہسپتالوں کی حالت درست ہو جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہر کوئی خود غرضی کا شکار ہے، اپنا فائدہ سوچتا ہے. لوگ کس حال میں، اس سے کسی کو غرض نہیں. اچھا، بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ایک پن ہی تو ہے، کیا ہوا، پن لگا لو. کامن پن ہوتی ہے نا، وہ اٹھا لی دفتر سے، کوئی قلم اٹھا لیا، وہ لے کے بیگ میں ڈالا، گھر چل پڑے. کوئی کاغذ اٹھا لیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور اس پر عام طور پر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی بچت کر لی. بہت سے لوگ دفتروں کی جو اسٹیشنری ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے ہوم ورک کرنے کے لیے اور گھر پہ اسٹیشنری لا کے دینے کی بجائے اس سے ریپلیس کر لیتے ہیں. تو یہ اولاد سے محبت نہیں، یہ ان کے ساتھ ظلم ہے. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو اس کا کیا پورا پورا دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بھلا وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے، جو اللہ کی پسند کو دیکھتا ہے، کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، باء بسخط من اللہ جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے، جس پر اللہ کا غصہ ہو. اب یہاں دو کردار بتا دیے گئے، ایک وہ جس سے اللہ راضی ہے اور ایک وہ جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹ رہا ہے دنیا سے. سخط کس کو کہتے ہیں؟ خلاف مرضی، ناپسندیدہ چیز. بڑے کا چھوٹے پر غصہ، یہ غصے کا پہلا درجہ ہے. غیظ دوسرا درجہ ہوتا ہے. کیا بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرتا ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصے کے ساتھ پلٹے. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بدترین ٹھکانہ ہے. یہ دو انجام کیوں دکھائے گئے؟ تاکہ ہم ان میں سے ایک اختیار کر لیں. اور ظاہر ہے کہ جسے اللہ کی رضامندی کی خواہش ہوگی پھر وہ کام بھی وہی کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائے،
ہم درجات عند اللہ، وہ درجے رکھتے ہیں اللہ کے نزدیک، یعنی ان کے الگ الگ درجے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. یعنی ان سب کا مقام ایک جیسا نہیں ہو سکتا، ہر ایک اپنے کیے کا صلہ پائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.